بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 5ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسم الفاعل کے نام سے منسوب ہے۔ سب سے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اسم فاعل کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ قاعدہ: اسم فاعل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کو بتائے، جیسے کاتب لکھنے والا، مکرم عزت کرنے والا۔ اسم فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے۔ اگر فعل 3 حرفی ہو تو اس کا اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصارہ۔ اب یہ 3 حرفی فعل ہے، نون صاد را، نصارہ۔ اس سے ناصر بنے گا کیونکہ یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور سمع سے سامع بنے گا کیونکہ یہ فاعل کے وزن پر آیا۔ یہ تو ہوگی بنیادی ایک بات۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر فعل میں 3 حروف سے زائد ہوں، یعنی یہ جو نصرہ 3 حرفی تھا، اب اس سے کوئی زائد آ گیا ہے تو اس کا کیا طریقہ استعمال ہوگا وہ ابھی ہمیں بتایا جائے گا۔ تو اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کے فعل مضارع سے مضارع کی علامت دور کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لگا دیں اور آخر میں تنوین بڑھا دیں، اور آخری لفظ سے پہلے حرف کو کسرہ یعنی زیر دے دیں اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو۔ تھوڑی سی شاید کمپلیکیٹڈ لگی بات، لیکن ابھی ہم مثال میں اس کو فوراً سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے یکریمو، اب ہم نے اس سے فاعل بنانا ہے، تو اب دیکھیں یا علامت تھی فعل مضارع کی، تو ہم نے کیا کیا کہ یا ہٹا کے یا کی جگہ میم لگا دی، کیونکہ یہاں اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے علامت مضارع کی جگہ پر میم لگانی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس کو ضمہ دینا ہے، تو ہم نے یکریمو سے مکریمو کیا، میم پہ پیش لگا دیا۔ آخر میں کہتے ہیں تنوین بڑھا دیں، تو جو یکریمو تھا اس کو ہم نے مکریمن کر دیا، یعنی میم پر تنوین لے آئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور آخری لفظ سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو۔ اب مکریمن، رے کے نیچے زیر تو پہلے سے تھی، لہذا ہمیں الگ سے دینے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اگر نہ ہو تو پھر آپ دیں گے، یہ اصل بتایا جا رہا ہے۔ اگلی مثال ہے یستمعو سے مستمعون، ہم نے یہاں بھی وہی کیا۔ یجتہدو سے مجتہدن، یا میم کو یا کی جگہ سے ہم نے بدل دیا، میم پر پیش دے دی، دال کے اوپر تنوین ڈال دی، اور اس سے دال سے پہلے والے لفظ کو دیکھا تو ہا کے نیچے پہلے سے زیر تھی، لہٰذا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے گا تو ہمیں وہاں زیر دینی ہوگی۔ تو یہ تو تھا بنیادی قاعدہ۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ معنی الکلمات کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، جیسے باردن ٹھنڈا، ساخن گرم، حار گرم، دافعن گرم، زارعن کاشتکار، غیر تبدیل کرو بدلو، صائم روزے دار، ضاحک ہنسنے والا یا ضاحکن دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، باکن رونے والا، آکلاتن کھانے والی، شارباتن پینے والی، مربیاتن تربیت دینے والی۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الدرس الخامس، اسم الفاعل، الاستاذ جالس والتلمیذ قائم۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ استاد بیٹھا ہے اور شاگرد کھڑا ہے۔ انا واقف وانت ماش، میں ٹھہرا ہوا ہوں اور تم چل رہے ہو، یا پھر یوں کہیں گے اور تو چل رہا ہے۔ عام طور پہ اردو میں لفظ تم مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے ساتھ ساتھ، یا اس کو زیادہ ادب کا لفظ کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم لفظ تم ہی استعمال کریں گے۔ الاستاذ متکلم والتلمیذ سامع، استاد گفتگو کرنے والا ہے اور شاگرد سننے والا ہے۔ سماع سننے کے معنی میں آتا ہے، سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو سامع بنا دیا، فاعل کے وزن کے اوپر آئے گا یہ۔ صدیقی مسافر وانا مقیم، میرا دوست سفر کرنے والا ہے
یعنی مسافر ہے. وَأَنَا مُقِيمٌ اور میں ٹھہرا ہوا ہوں. یہاں ٹھہرنے سے مراد رکنا نہیں ہے بلکہ یہاں ٹھہرنے سے مراد قیام ہے. ان چیزوں پہ بہت زیادہ نظر رکھا کریں کہ بظاہر معنی تو قیام کا آ رہا ہے نا، مقیم ٹھہرا ہوا، رکا ہوا، لیکن اس رکنے سے مراد کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ پہ جامد ہوں، رکا ہوا ہوں، میں تو نہیں ہل رہا یہاں سے، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں وہ ہوں جو سفر نہیں کرنے والا. اور جو سفر نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اپنے علاقے میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ٹھہرنا ہے یہ بھی دو چیزوں کے اوپر آ گیا. ایک ہے ٹھہرنا اپنی جگہ کے اوپر جم جانا، اور ایک ہے ٹھہرنا ایک مخصوص علاقے کے اندر محدود رہنا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. ان چیزوں کا اثر تراجم کے اوپر آتا ہے. جب ہم مستقبل میں کہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہی وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ایک فطری تقاضا ہے، لیکن یہ پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے کہ مطلقاً عبارت کا ترجمہ نہیں اٹھایا جاتا بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ترجمے سے مراد کیا ہے، حالات دائیں بائیں کیا چل رہے ہیں. اب جس طرح صدیقی مسافر، میرا دوست مسافر ہے، سفر میں ہے. اب یہاں جو ایک جملہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سفر اور حضر کا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو لہٰذا اب یہاں معنی جو رکنے کا آئے گا وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرنے کا نہیں آئے گا کہ نہیں جی میں تو پاؤں جما کے کھڑا ہوا ہوں ایک جگہ پہ، بلکہ یہاں معنی یہ آئے گا کہ میں اپنے شہر، اپنے علاقے میں مقیم ہوں اور میرا دوست سفر پہ ہے. خالد کاتب و سعید قارئ. خالد لکھنے والا ہے اور سعید پڑھنے والا ہے. الماء بارد واللبن ساخن. اب یہاں بھی دیکھیے آپ کہ پانی کی کیفیت دو ہی ہوتی ہیں، یا ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ویسے تیسری بھی بن سکتی ہے جسے ہم درمیانہ کہتے ہیں، بٹ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی. اگر ہم اس ترجمے کو دیکھیں تو الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، واللبن ساخن اور دودھ گرم ہے. تو الحمدللہ یہاں تک تو ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا. اب ہم سوال اور جواب کو دیکھیں گے. جس طرح تمام اسباق کے اندر مستقل ایک یہ سلسلہ ہے اور اس کے اندر بنیادی جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوال بنانا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے. جیسے هل انت قائم، تو جواب ہے لا بل انا جالس. اور اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو نعم انا قائم، لیکن جو کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک مخالف جواب آ رہا ہے، لا بل انا جالس، نہیں جی میں بیٹھا ہوا ہوں. هل خالد ماش، کیا خالد چلنے والا ہے یعنی چل رہا ہے؟ تو جواب ہے لا بل ہوا واقف، نہیں بلکہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. هل انت متکلم، کیا تم گفتگو بات کرنے والے ہو؟ جواب ہے لا بل انا سامع، نہیں بلکہ میں سننے والا ہوں. هل انت مسافر، لا بل انا مقیم. هل الحلیب بارد، لا بل ہوا ساخن. یہ وہی سوال آ گیا کہ دودھ کیا ٹھنڈا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں جی وہ گرم ہے. هل ابوک تاجر، کیا تمہارے والد تاجر ہیں؟ لا بل ہوا زارع، نہیں بلکہ وہ کاشتکار ہیں. زارع کاشتکار کو کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ساخن، سامع، واقف، جالس، زارع، یہ سب فاعلن کے وزن پر آ رہے ہیں. هل انت معلم، کیا تم پڑھانے والے ہو یا کیا تم استاد ہو؟ لا بل انا متعلم، نہیں بلکہ میں پڑھنے والا ہوں، میں طالب علم ہوں. هل سعید غائب، لا بل ہوا حاضر، کیا سعید غائب ہے، غیر حاضر ہے؟ تو جواب ہے نہیں بلکہ وہ حاضر ہے. تو یہ حصہ بھی ہم نے پڑھ لیا جس میں ہم نے سوال و جواب کا طریقہ دیکھا اور سیکھا. اس کے بعد آگے ہمیں، کیونکہ اسم الفاعل میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی بھی کچھ ہمیں حصہ پڑھایا جا رہا ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. الرجل جالس والمرأة جالسۃ. اب یہاں دیکھیں عنوان ہے مذکر مؤنث کے، جس میں ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے اور یاد بھی کروایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ہر سبق جو ہے اس میں
جو مختلف آپ نے قواعد اصول پڑھے تھے وہ کہیں نہ کہیں ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ سب کی جتنے بھی اسباق آپ نے پڑھے یا اصول پڑھے ان کی دہرائی ہوتی رہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو مذکر مؤنث کی ترتیب ہے اور ایک ہی جملہ ہے جو کہ آپ کو مذکر اور مؤنث سے بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ یاد کریں تو ہم نے پڑھا تھا کہ علامت تانیث جو ہے اس میں گول تے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو اپلائی یہاں کر کے ہم دیکھیں گے یا اس کی ضرورت محسوس ہو گئی کہ تب تو یہ جملہ بنے گا، اگر وہ نہ پڑھا ہوا ہوتا تو ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا۔ جیسے الرجل جالس، اب یہ مذکر کے لیے ہے کہ آدمی مرد بیٹھا ہے۔ والمرأۃ جالسۃ، یہ تے آ گئی آخر میں، والمرأۃ جالسۃ تے لگ گئی، اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہوا متکلم، تو اب اصولی طور پہ جو ابھی ہم نے ایک اصول دیکھا کہ آخر میں گول تے لگا دیں تو مؤنث بن جائے گا، تو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ہوا ضمیر آ گئی، اب یہ تو مذکر کے لیے، مؤنث کی کیا ضمیر ہے؟ تو جی اس کی ضمیر ہے ہیا، تو ہوا ریپلیس ہوگا ہیا کے ساتھ اور متکلمن کے آخر میں ہم لگا دیں گے تائے تانیث یا گول تا جس کو آپ کہتے ہیں، تو کیا جملہ بن جائے گا؟ وہیا متکلمتن، اب دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ گفتگو کرتی ہے۔ ہوا قائم وہی قائمۃ، وہ مرد کھڑا ہے اور یہ عورت کھڑی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کھڑا ہے اور یہ کھڑی ہے۔ ہوا کاتب وہی کاتبۃ، ہوا واقف وہی واقفۃ، ہوا قارئ وہی قارئۃ، یہ تمام الفاظ ابھی ہم نے اوپر پڑھے ہیں لیکن اب ان کو ہم ضمیر کے ساتھ مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہوا مؤمن وہی مؤمنۃ، وہ ایمان والا ہے اور یہ ایمان والی ہے۔ ہوا مدرس وہی مدرسۃ، وہ استاد ہے اور یہ استانی ہے۔ ہوا مسلم وہی مسلمۃ، ہوا متعلم وہی متعلمۃ، وہ طالب علم ہے، شاگرد ہے اور یہ شاگردہ ہے۔ ہوا صائم وہی صائمۃ، ہوا مجتہد وہی مجتہدۃ۔ الحمدللہ یہ حصہ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اب یہ دیکھیں سبق پڑھا کہاں تھا اور اس کی اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن یہاں آ گئی، کیونکہ بات ہو رہی ہے اسم الفاعل کی، لہٰذا اب یہاں بھی ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ ان اصولوں کا استعمال مختلف جملوں میں کیسے ہوگا۔ تو الحمدللہ یہاں تک کا تو سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تمرین کو کہ اس میں ہمیں کیا ہدف دیا گیا ہے۔ غیر اسم الفاعل المذکر الی اسم الفاعل المؤنث، اب یہاں جو ہے یہ مندرجہ ذیل جو عربی کے جو اسم الفاعل ہیں مذکر کے، ان کو آپ نے اسم الفاعل مؤنث میں بدلنا ہے، تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، صرف آخر میں گول تا لگانی ہے۔ تاجر سے بالکل ٹھیک، تاجراتن۔ عامل سے بالکل ٹھیک، عاملاتن۔ نائماتن، مستيقظاتن، حافظاتن، کافراتن، فاسقاتن، کاتباتن، قاتلاتن، ظالماتن، عادلاتن۔ بہت آسان، کیوں؟ اچھا اب آسان کیسے ہوا؟ کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک گول تا ہوتی ہے، اسے تائے تانیث بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جب ہم مذکر کے آخر میں اگر ہم لگا دیں گے تو وہ اسے مؤنث میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ تمام وہی الفاظ تھے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہدف ہے وہ ہے ترجم بالعربیہ۔ اس میں بھی اسماء ہیں، اسم الفاعل ہیں جن کے ہم نے عربی بنانی ہے، جیسے جانے والا، تو یہ ذہب سے ہے، تو ذاہبن۔ ہنسنے والا ضاحکن، رونے والا باکن، مدد کرنے والا ناصرن، باتیں کرنے والا متکلمن، سچ بولنے والا صادقن، کھانے والی آکلاتن، یاد کرنے والی حافظاتن ذاکراتن، تربیت دینے والی مربیاتن، ادب سکھلانے والی مؤدباتن۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، امید ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔